सलाम मेरे अजीज पंको, जिन बूज स्टोरीज का एपिसोड 32 लेके मैं आ गई हूँ। इस बार मुझे लग रहा है मैं बहुत जल्दी लेके आ गई हूँ क्योंकि कंटेंट की कमी। तो लाइट्स ऑफ कर दो, हेडफोन्स लगा के बैठ जाओ, पॉपकॉर्न्स लेके बैठ जाओ और हम शुरू करते हैं। पहली ईमेल आई है और ये कहते हैं, सना बाजी ये बात 2021 जनवरी 25 की है। मैं बहरिया टाउन लाहौर में एक कॉल सेंटर में जॉब कर रहा था। मेरी शिफ्ट 8 PM to 5 AM थी। उस दिन जब मैं सो के उठा और फ्रेश होके ऑफिस गया तो बहुत ज़्यादा थका हुआ था और मेरे शोल्डर्स बहुत ज़्यादा हैवी फील हो रहे थे। मैंने इग्नोर किया और बस मामा को अल्लाह हाफिज कह के ऑफिस चला गया। खैर ऑफिस में कोई 3 घंटे के बाद मुझे लगा जैसे मेरे अंदर शदीद आग सी लग रही है, जलन हो रही है, वॉमिट सी फील हो रही है। मैं फौरन वॉशरूम गया और थोड़ी देर बाद वापस आके बैठा ही था कि मेरे ठीक सामने ऑफिस मैनेजमेंट के डेस्क था और उसके पीछे एक वॉल थी। मैंने अपने मैनेजर की तरफ देखा तो उसकी सीट के पीछे से एक बोना निकल के मेरी तरफ भागते हुए आया और जिस तरह वो अजीब तरह से भागता आ रहा था उस एक बोने में से एक और निकल आया। उसकी शक्ल एक बुजुर्ग आदमी की सी थी और हाइट बहुत छोटी थी। वो बोने मल्टीप्लाई होते जा रहे थे। उन्होंने मुझे उठाया और मैं सबको आवाजें दे रहा था, कोई मेरी आवाज ही नहीं सुन रहा था। जैसे मैं एक अलग डायमेंशन में हूँ और सबके दरमियान हूँ, लेकिन कोई नहीं देख रहा था। उन बोनों ने मुझे अपने कंधों पे उठाया और नीचे ग्राउंड फ्लोर पर ले आए और अजीब सी लैंग्वेज में बात करते हुए मुझे मारना शुरू किया। कभी मेरे बाल खींचते, कभी मुझे फेस पर और चेस्ट पर मारते थे और उसके बाद मुझ पर यूरिनेट करना शुरू कर दिया और मैं बेबस जमीन पर पड़ा हुआ था। मैं चीखना चाह रहा था पर चीख निकल नहीं पा रही थी। कुछ टाइम बाद मेरे कोलीग्स और ऑफिस मैनेजमेंट नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आई फॉर अ स्मोक ब्रेक और मुझे बेहोश पाया। जब मैं थोड़ा होश में आया तो जोर से रोना शुरू कर दिया और इवन उनसे लड़ना शुरू कर दिया कि इतना कुछ हो गया, आपने मुझे बचाना क्यों मुनासिब नहीं समझा। उनमें से 2 बंदों ने बोला कि तुम हमारे सामने वॉशरूम गए थे और बस उसके बाद हमें पता भी नहीं चला कि तुम कब नीचे आ गए। अभी ये सब उनसे बात चल रही थी कि मुझे जिस चेयर पे बिठाया हुआ था वो चेयर रोलिंग थी और 7 से 8 लोगों के दरमियान था मैं। वहाँ से मुझे इतनी जोर से मेरे चेस्ट पे कोई हैवी चीज महसूस हुई जिसने मुझे पीछे धकेल दिया। 7 या 9 लोग उस चीज के विटनेस थे, वो सब कुछ देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है उनके सामने। कभी मेरी टांगे खींची जा रही थी, कभी मुझे पीछे से खींचा जा रहा था और मेरा छोटा भाई भी वहीं करीब एक दूसरे कॉल सेंटर से फौरन मेरी इस कंडीशन को सुन के मेरे पास आया और मैं उसे देख के मजीद रोना शुरू कर दिया। अब उसके बाद मुझे वो बोने फिर से नजर आने लगे। मैंने सबको बताया कि वो सामने से आ रहे हैं, प्लीज मुझे बचाओ, लेकिन उन लोगों को सिवाय डॉग्स के और कुछ नहीं नजर आ रहा था। मुझे जल्दी से वहां से घर लेके गए और मैं खड़ा भी ना हो पा रहा था। अगले दिन मुझे उकाड़ा मेरे होम टाउन लेके गए। हमारे काफी क्लोज एक अंकल है जिनके पास ये इल्म था और वो मेरा इलाज के लिए नेक्स्ट डे आए। उन्होंने आते साथ ही कुछ पढ़ना शुरू कर दिया और मेरे अंदर पहली हाजिरी हुई। मेरी आवाज़ बदल गई और बहुत ही हाई पिच्ड साउंड थी जो कि मेरी नहीं थी और वो यही बोले कि इसको मार देंगे। उसके बाद अंकल ने सूरह रहमान लगाई और कुछ देर के लिए मामलात नॉर्मल हो ही गए थे। अगले दिन मेरी तबीयत फिर से बिगड़ गई थी। मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता था और अचानक से मुझ में हाजिरी होती थी तो मैं अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता था। लाइक ग्लास पास होता था तो उसको हाथ से ही दबा के तोड़ देना और उसके पीछे से अपनी नब्ज काटने की कोशिश करना। मुझ में हाजिरी के वक्त इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ आ जाती थी कि मेरे 4 से 5 दोस्त भी मुझे काबू नहीं कर पाते थे। उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता था। अंकल उसी दिन शाम को दोबारा आए तो इस दफा हाजिरी हुई तो उन आवाजों से पता चला कि मुझ पर जादू मेरी मामा की कजन ने करवाया है और उन जिन्नात की तादाद 350 से ज्यादा थी। मेरे कपड़े जल जाते थे। अब मुझे हर दरख्त से, हर वीरान जगहों से आवाजें आना शुरू हो गई थी जैसे कि मैं जन्नात के जहां के साथ कनेक्ट हो गया हूँ और उनको सुन पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ। मेरा बाकायदा एक्सॉर्सिज्म हुआ। ये सब रोजाना होता था। अंकल आते थे, कुछ पढ़ते थे, हाजिरी होती थी, मुकालमा होता था और फिर बाकायदा जन्नात से जंग होती थी। जब हाजिरी होती थी तो मुझे मेरी फैमिली और मेरे बहुत करीबी दोस्त मुझे संभालते थे, लेकिन मैं उस वक्त अपने ऑफिस के अंदर होता था और अजीब मंजर देखता था कि उन जन्नात से कुछ सफेद रंग के कपड़े पहने हुए लोग लड़ रहे हैं, उनको काट रहे हैं, मार रहे हैं और जब उनमें से एक जिन मर जाता था तो मेरे ऑफिस का दरवाजा बंद हो जाता था और बाकी बचे हुए जिन्नात मरे हुए की मैयत को लटा के उसके गिर्द बैठ के रोते थे और रोते हुए उसको खाना शुरू कर देते थे और खाते थे और गुस्से में आके रोते थे। 350 जिन्नात की तादाद में दिन ब दिन वीक होता जा रहा था। मेरा वेट 45 kg से भी ड्रॉप होता जा रहा था और ये सब मंजर मैं हाजिरी के वक्त देखता था, लेकिन मेरी फैमिली मुझे दर्द में तड़पता हुआ देखती थी। मेरी बदली हुई भारी आवाज सुनती थी और
میں باقاعدہ آفس میں لڑائیاں دیکھا کرتا تھا۔ میرا یہ ایکسورسزم پورے 4 مہینے تک چلتا رہا۔ اینڈ میں ایک جنات کا سردار جس نے اپنا نام راکیش بتایا تھا، وہ یہ بول کے گیا کہ ہمیں اس کا سر چاہیے ہے، ہمیں فلاں نے بھیجا ہے اور اس کا سر لے کے جانا ہے ہمارا بہت نقصان ہو چکا ہے، میرے قبیلے میں بہت سے لوگ مر گئے ہیں، لہٰذا ہمیں آزاد کر دو، نہیں تو ہم مجبور ہیں، لڑتے ہی رہیں گے، مرتے ہی رہیں گے۔ جنوری سے اپریل کا لاسٹ ویک تھا جب میرے اوپر سے یہ مصیبت ختم ہوئی، اور اب 1 سال سے زیادہ ہو چکا ہے، الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ یار یہ بہت سکیری سٹوری تھی، مطلب 350 جنات ایک آدمی میں، اور وہ لڑتے ہوئے ان کو دیکھ رہا ہے۔ آپ ان کا حلیہ بتا دیتے کہ جن سے لڑائی ہوتی تھی، کیا وہ سارے بونے تھے، وہ ساری بری شکلوں والے تھے، پر آئی ایم ریئلی ہیپی کہ اب آپ بالکل ٹھیک ہے۔ اگلی سٹوری کی طرف چلتے ہیں۔ کہتے ہیں تو یہ سب میری دوست سے شروع ہوا تھا جو میری کزن سسٹر اور بیسٹ فرینڈ بھی ہے۔ یہ اسی سال 2022 کی بات ہے کہ اس کے ساتھ پچھلے کچھ وقت سے عجیب چیزیں ہونی شروع ہوئی تھیں، جس میں سب کافی پریشان تھے، جیسے اس کو چیزیں نظر آنا، گھر والوں کی شکلوں میں مخلوق نظر آنا جو حقیقت میں کچھ اور ہی ہوتے تھے۔ دن بدن یہ چیزیں بڑھتی گئیں اور اب وہ اس پر حاضر بھی ہوتا تھا، لیکن وہ اسے تکلیف نہیں پہنچاتا تھا۔ اب وہ دن میں 3 سے 4 بار اس میں آتا تھا، وہ اسے تکلیف نہیں پہنچاتا تھا۔ اس سے پوچھنے پر کہ وہ اسے چھوڑ کیوں نہیں دیتا تو اس نے کہا کہ وہ اسے اب نہیں چھوڑ سکتا، اور اگر کسی نے اسے الگ کرنے کی کوشش کی تو وہ اسے جان سے مار دے گا۔ میری خالہ آج سے کچھ سال پہلے جس گھر میں رینٹ پہ رہتی تھی، اس گھر کی چھت پر ایک روم ہوتا تھا جہاں میری کزن ایک شام عصر کی نماز پڑھ کے قرآن کی تلاوت کرنے بیٹھ گئی تو اس مخلوق کے مطابق اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں سے وہ گزر رہا تھا، تو اس نے میری کزن کی آواز سنی اور وہ کمرے میں آیا اور اس نے بیٹھ کے اس کی تلاوت سنی۔ کیونکہ وہ جن مسلمان ہے تو اس لیے ہمیں اس سے زیادہ خوف نہیں آتا، اور نہ ہی وہ ہمیں ڈراتا یا نقصان پہنچاتا تھا، اور وہ جن اس طرح میری کزن پر عاشق ہو گیا، اور اس کے کہنے کے مطابق اس نے میری کزن سے شادی کی ہوئی ہے اور اس سے ایک بیٹا بھی ہے۔ میری خالہ نے ان کے محلے کے مولوی کو یہ سارا معاملہ بتایا تو انہوں نے بتایا کہ وہ ایک نیک روح ہے، اس کا گھر اور تعلق سعودی عرب سے ہے، اور وہاں سے گزرتے وقت اس نے میری کزن کی آواز سنی، اس لیے وہ واپس نہ گیا، اب اس کے ساتھ ہی ہے، اور وہ میری کزن کے ساتھ پچھلے کئی سالوں سے ہے، اور اگر کسی نے اسے الگ کرنے کی کوشش کی تو اسے جان سے مار دے گا اور اس کی شادی بھی نہیں کروانے دے گا۔ اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے اس پر قرآنی آیتوں کا، دم درود کا بھی کچھ خاص اثر نہیں ہوتا تھا۔ میری کزن کی انگیجمنٹ کو 3 سال ہو گئے تھے، جو اس کی پسند کی تھی۔ جب شادی کی بات آتی تھی تو لڑکے کے ساتھ کسی نہ کسی بات پہ جھگڑا ہو جاتا تھا یا مسئلے کی وجہ سے شادی ٹل جاتی تھی۔ اس جن کے مطابق اس نے کئی بار میری کزن میں آ کے اس کے منگیتر سے سخت لہجے میں برے الفاظ استعمال کرتے ہوئے بات کی تاکہ وہ ان میں جھگڑے کروا سکے اور وہ انہیں الگ بھی کر سکے۔ اس سے پہلے بھی اس کے بہت رشتے ٹوٹے۔ جب یہ سب زیادہ ہونے لگا تو گھر والوں کے پوچھنے پر وہ کسی کو کچھ نہ بتاتی، کیونکہ میں اس کی دوست ہوں، تو گھر والوں کے کہنے پہ جب میں اس سے پوچھنا چاہا تو اس نے بتایا کہ اسے رات کو اپنے کمرے میں اس کی موجودگی محسوس ہوتی ہے اور وہ اس کے پاس بھی آتا ہے کسی اور نیت سے جو بتانا مناسب نہیں۔ اس نے ڈر کر جب خالہ کے ساتھ یا اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ ایک روم میں سونا چاہا تو وہ رات کو آ کر انہیں اس حد تک خوف زدہ کرتا تھا کہ کوئی اس کے ساتھ سونے پہ راضی نہ ہوتا تھا۔ اس دوران وہ بہت کمزور ہو گئی، رات کو ٹھیک حالت میں سوتی تھی اور صبح اس کے جسم پہ عجیب طرح کے نشان ملتے تھے، جیسے ناخنوں کے اسکریچز اور جسم پہ نیل پڑ جانا وغیرہ۔ لیکن اب جب وہ آتا تو اس کا وہ خون مانگتا، خون نہ دینے پر ایک شام مغرب کے بعد وہ اس میں غصے سے آیا۔ بدقسمتی سے تب میری کزن اپنے روم میں مغرب کی نماز پڑھنے گئی تھی اور روم لاک کر دیا اور اس کا ہاتھ اتنی بری طرح سے کاٹا کہ خون بہنے لگے۔ جب اس نے دروازہ نہ کھولا کافی دیر تو دروازہ توڑنے پر وہ اندر بے ہوش ملی۔ اسے ہاسپٹل لے جایا گیا، وہاں اس کا ٹریٹمنٹ ہوا، وہ کافی بیمار ہو گئی تھی۔ ایک دن ہم اپنی خالہ کے گھر گئے، شاید منڈے یا ٹیوزڈے کا دن تھا۔ وہاں میری کزن پوسیس ہو گئی اور تب وہ شدید غصے میں تھی۔ میری امی کے پرسکون اور نرم رویے نے اسے متاثر کیا اور امی سے بات کرنے پر اس نے اپنا حلیہ بتایا اور یہ بھی کہ وہ امی کے سامنے حاضر ہو کر امی کو اپنا چہرہ دکھائے گا۔ اور اس دن اس نے کافی کچھ بتایا، جیسے میری تیسری نمبر کی خالہ ہے جو حسد کرتی ہے، اس نے میری امی کا ہنستا بستا گھر اور ہمارے اچھے حالات دیکھے نہیں جاتے تھے، ان کا میری امی اور میری چھوٹی خالہ پر تعویذ کروانا، ان کے گھر برباد کرنا
ہونا اور اس کے بارے میں دل میں کرنے والی باتوں کو سب کے سامنے بتا دینا آسان الفاظ میں کہوں تو راز نکال دیتا ہے۔ ہماری خالہ کے گھر سے واپس جانے کے 2 دن تھرسڈے کی رات 12:30 یا 1:30 بجے کا وقت تھا۔ میری امی کی نیند بہت کچی ہوتی ہے کہ جب وہ سو رہی تھی ان کے بیڈ پر اپنے پیروں کے پاس کسی کے بیٹھنے کا احساس ہوا، جیسے کوئی بیٹھا ہو اور وہ جگہ اندر چلی گئی ہو۔ میری امی نے اپنی آنکھوں پر سے ہاتھ ہٹایا تو انہوں نے دیکھا کہ وہ امی کے پیروں کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ امی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ امی نے اس کا نام لیتے ہوئے کہا کہ تم یہاں؟ تو وہ خاموشی سے امی کی طرف دیکھتا رہا۔ امی نے بتایا اس کا قد لمبا، چوڑا سینہ، لمبی داڑھی، گورا رنگ، چہرے پہ نور اور اس کی نیک پر رائٹ سائڈ پر ایک تل تھا۔ وائٹ قمیض شلوار پہنا ہوا تھا اس نے۔ پھر وہ وہاں سے اٹھا روم سے باہر چلا گیا۔ امی اس کے پیچھے جب آئیں تو ساتھ ہی کچن میں وہ فریج تک پہنچا ہی تھا کہ امی نے دیکھا تو وہ وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ اس کے مطابق وہ دن میں ایک قرآن پڑھ کے ختم کرتا ہے اور نماز کی پابندی بھی کرتا ہے، مگر اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے بجائے اپنے جیسے کسی سے شادی کرنے کے انسان سے کر لی جس کا اسے اللہ کو جواب دینا ہے۔ خیر اب وہ میری کزن میں حاضر ہوتا ہے اور نہ ہی ہم میں سے کسی کو اب وہ تنگ کرتا ہے۔ میری کزن کی شادی آج تک نہ ہوئی اور اب بھی اس کے ساتھ ہی ہے اور وہ اب بھی اس کے ساتھ ہے اور بہت کچھ ہے، مگر کہانی پہلے ہی بہت بڑی ہو گئی ہے۔ یہ والی کہانی نا مجھے تھوڑی سی ویئرڈ لگ رہی ہے ان سینس کہ آپ کی کزن بہت نمازی ہے اور وہ نماز بھی پڑھتی ہے، قرآن بھی پڑھتی ہے۔ ایسے لوگ تو اللہ کی خاص حفاظت میں ہوتے ہیں، تو پھر حاضری وغیرہ ہونا اور جن کا گھس جانا، I don't know, I really hope کہ آپ کی کزن کے ساتھ اب مسئلے نہ ہو اور اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ اگلی اور آخری سٹوری بہت انٹرسٹنگ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک سچی کہانی ہے اور یہ میری زندگی کا ایک آنکھوں دیکھا حال ہے۔ اس کے بعد میرے سامنے کوئی بھی جے نہ جائے میں اسے ڈرتا نہیں ہوں۔ یہ سٹوری کو ایکسپلین کرنے کے لیے پہلے میں آپ کو اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سمجھا دیتا ہوں۔ میرے ممی پاپا اور میرے سبلنگز میرے دادوں کے گھر میں رہتے تھے، جہاں میری ماما نے اپنی لائف کے آلموسٹ 35 ایئر اسپینڈ کیے ہیں۔ دادی اماں کی ڈیتھ ہو چکی تھی اور وہاں ہمارے ساتھ بس ہماری چاچی رہتی تھی جن کے ہسبینڈ نے سیوسائڈ کر لیا تھا۔ He was mentally sick and his family lived in that house too۔ میں اپنی فیملی میں سب سے چھوٹا ہوں۔ Before 1 year of my birth, my uncle did suicide and died۔ 1 سال کے بعد میں پیدا ہوا اور وہاں سے چچی نے میری فیملی پر جادو کر دیا کیونکہ بس ان کی بیٹیاں ہی تھیں اور میری ماما کے بیٹے تھے۔ I am not telling کہ ان کے کتنے بچے تھے اور میری ماما کے کتنے ڈیو ٹو پرائیویسی ریزن۔ شروع میں سب نارمل تھا، ابو ابراڈ تھے، لیکن جہاں تک مجھے ہوش ہے میرے ابو کو 3rd فلور سے ڈیورنگ ورک کسی نے دھکا دے دیا تھا and he fell on the ground floor۔ میری چچی غریب تھیں، ان کا خرچہ میرے ابو اور ان کے باقی بہن بھائیوں نے لگایا ہوا تھا۔ As we were rich تو ان کا فرسٹ مشن ہمیں آسمان سے زمین پر لانا تھا، جس میں وہ کامیاب بھی ہو گئی تھیں۔ ابو بستر پر لگ گئے، ہمارے حالات خراب ہو گئے اور انہیں پاکستان آنا پڑا۔ اس وقت میرے بڑے بھائی کی ایج 15 ہوگی۔ ابو کی ریکوری کے بعد واپس گئے and started working over there۔ Then میری چچی نے میرے بڑے بھائی پر بھی جادو کروا دیا تھا، جو کہ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ تھا۔ اس نے میٹرک بہت اچھے مارکس سے پاس کیا تھا، پورے خاندان کو پتا تھا۔ Then he took admission in FSC۔ یہاں میں آپ کو بتا دوں چچی کے ہسبینڈ نے سوسائڈ کی تھی، so her another mission was کہ میری فیملی میں بھی کوئی سوسائڈ کرے۔ گھر میں کبھی خون کے چھینٹے پڑتے تھے تو کبھی پانی کے، کبھی چیزوں کا اپنی جگہ سے گم ہو جانا اور کچھ دنوں بعد وہیں سے واپس ملنا جہاں ہم آلریڈی ڈھونڈ کر تھک چکے تھے۔ I remember I was studying in my دادیز روم۔ کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا، دروازے بھی بند تھے، لیکن پڑھتے ہوئے میری بک پہ جو کہ ٹیبل پہ پڑی ہوئی تھی اس پہ میں کچھ پڑھ رہا تھا، اس پر خون کے چھینٹے گرے۔ I looked around and got shocked کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ روم میں اکیلا ہوں اور یہ خون کہاں سے آیا ہے۔ اس وقت میں اپنے 6th کلاس کے ایگزامز کی تیاری کر رہا تھا۔ یہ سب مسئلوں میں وقت گزر گیا اور میں بڑا ہو گیا۔ میجک جب پرانا ہو جاتا ہے تو وہ موکلات کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اب ہمیں یہ چیزیں نظر آنے لگی تھی، اسپیشلی یہ چیزیں مجھے یا میری آپی کو ہی نظر آتی تھیں۔ امی جس بھی عالم کو اپروچ کرتی تھیں وہ یہی کہتا تھا کہ آپ کے بہت قریبی انسان نے آپ پر بہت گندا میجک کیا ہے، لیکن میری امی کو دھیان کبھی چچی پر گیا ہی نہیں۔ شک نہ جانے کی وجہ یہ تھی کہ ہمیں لگتا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ بہت سنسیئر ہیں۔ I remember میرے ابو ابراڈ سے پاکستان آئے تھے اور تب گرمیوں میں لائٹ جایا کرتی تھی۔ ابو ایک رات چھت پر سو رہے تھے اور وہ غلطی سے میرے پلو لے گئے۔ رات کے 1 بجے کا ٹائم تھا، میں اوپر گیا، he was sleeping۔ تبھی مجھے ایک شرارت سوجی and I tried to scare him۔ میں نے ان کی چارپائی کے نیچے لیٹ کے ان کی چارپائی کو پاؤں سے اوپر کی طرف دھکیلا، بٹ ہی نیو کہ اٹ واز می۔ ہی گیو می مائی پلوز، اور جب میں لے کر انہیں واپس نیچے آ رہا تھا تو بلیک کلر کے کپڑوں میں ایک آدمی سیڑھیوں میں الٹی سائڈ پر جہاں سے نیچے اترتے ہیں وہاں منہ کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ پورا سفید اور لمبا منہ تھا، اس کی آنکھیں بھی ڈارک بلیک تھیں، اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں، اس کے بال لمبے تھے جس کی اس نے ایک ہیئر لاک کی کلرفل پونیاں کی ہوئی تھیں جیسے بلیک پیپل کرتے ہیں۔ He looked at me and gave me a very creepy smile۔ ڈر کی وجہ سے مجھے سمجھ ہی نہیں آئی
کہ یہ کیا ہے، تو میں تقریباً 10 سیکنڈ وہیں کھڑا اس کو دیکھتا رہا۔ اس میں اور مجھ میں تقریباً 6-7 قدموں کا ہی گیپ تھا۔ He looked at me with a creepy smile۔ 10 سیکنڈ بعد اس نے اپنا سر 180 ڈگری موڑا، اس کا فور ہیڈ اس کی چن کی جگہ پر اور چن فور ہیڈ کی جگہ پر آ گئی۔ میں روتا ہوا اپنے ابو کی طرف پلٹا اور ان کو سب بتایا۔ He came with me and there was nobody۔ ایک دفعہ اسی چھت پر جہاں پہ 3 اسٹور رومز تھے، 2 کمبائنڈ اور ایک سیپریٹ والا چچی کا تھا اور کمبائنڈ والا ہمارا۔ کمبائنڈ والے کی مین انٹرنس میں نے چین کے ساتھ مطلب کہ سوئنگ جھولا بنایا ہوا تھا۔ اس روم کے اوپر ٹینکی والا چھت تھا۔ ایک دن مجھے امی سے کسی بات پر ڈانٹ پڑی تو میں روتا ہوا اوپر چلا گیا اور جھولا جھولتے جھولتے روتے ہوئے مجھے 10-15 منٹ ہو چکے تھے کہ میری نظر ایک دم دیوار پہ پڑی جہاں دوسری چھت پر ٹینکی تھی۔ There was a man with no eyes, no nose, no lips، جو کہ دیوار کے نیچے جھولے کی طرف لٹک کر مجھے دیکھ رہا تھا۔ مجھے بالکل بھی نہیں پتا چلا کہ وہ کب سے مجھے دیکھ رہا تھا، لیکن جب میں نے اس کو دیکھا تو وہ پیچھے ہٹ گیا۔ مزید اگر کچھ دیر تک میرا دھیان اس پر نہ جاتا تو شاید وہ مجھے نقصان پہنچا دیتا۔ میں نے جب اس کو دیکھا تو میں ڈر گیا اور میں نیچے بھاگا۔ نیچے جا کے اپنی امی کو بتایا تو انہوں نے مجھ پر آیتیں پڑھی اور مجھے سلا دیا۔ اس وقت شاید میں 8 یا 9 کلاس میں تھا۔ تب میرے بڑے بھائی کا تھا وہ اسٹور روم جس کو وہ سونے کے لیے یوز کرتا تھا، جہاں ایک ٹی وی، پرانی ڈائنن اور چارپائی پڑی ہوتی تھی۔ جب بھی میرا بڑا بھائی جو کہ ان معاملات میں بہت بریو ہے وہاں موویز دیکھا کرتا تھا کہ وہاں دوسرے روم سے جو کہ اس روم کے اندر ہی تھا وہاں سے گھنگرو کی آواز آتی تھی۔ ایک دن اس کو کسی لیڈی کا فیس بھی نظر آیا تھا جو کہ اس کو دوسرے روم کے دروازے سے دیکھ رہا تھا۔ جب بھائی کی نظر اس پہ پڑی تو وہ غائب ہو گئی۔ بھائی نے اس کو اگنور کیا اور مووی دیکھتے دیکھتے سو گیا۔ صبح ٹی وی کی تار کسی نے کاٹ دی۔ ڈیلی بیسس پر ٹی وی کی تار کٹ کے اتنی چھوٹی کر دی تھی کہ اس کے ساتھ ایکسٹینشن لگانا پڑتی تھی۔ جس دن پہلی بار ٹی وی کی تار کٹی، بھائی کے بستر پر کسی لڑکی کے لمبے لمبے بال بھی تھے۔ ماما نے اس کو سونے سے وہاں منع کر دیا اور وہ نیچے آ گیا۔ آپی کے، امی کے اور ابو کے کپڑوں میں کینچی سے بڑے بڑے کٹ لگ جایا کرتے تھے۔ سوتے ہوئے کوئی بستر یا پلو کھینچتا تھا اور فوراً ہی نیند سے آنکھ کھل جاتی تھی۔ مجھے بھی جب نیند نہ آنے کی وجہ سے دیر ہو جاتی تو کوئی میری لیفٹ والی ٹانگ کھینچتا تھا، جس کے فوراً بعد مجھے بہت گہری نیند آ جایا کرتی تھی کہ اٹھ کے میرا دیکھنے کا دل بھی نہیں کرتا تھا کہ کون ہے۔ چچی کی فیملی بھی اسی گھر میں رہتی تھی، لیکن کبھی ان کے ساتھ کچھ ایسا نہیں ہوا تھا کیونکہ چچی علم کرواتی تھی اور اپنی بیٹی کو روزانہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے کا کہتی تھی کہ کہیں یہ سب الٹا ان پر اثر نہ کرنے لگ جائے۔ My family knew about their recitations of سورہ بقرہ on daily basis but no one knew the reason۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ سیڑھیاں لابی میں تھیں تو کبھی میری آپی کو کوئی اوپر سیڑھیوں کی طرف جاتا ہوا دیکھتا اور کبھی میری باقی فیملی ممبرز کو۔ ایک دن میں نہا کے اپنے روم میں آیا۔ As I took a shower تو میں اپنے روم میں آ کر ڈریسنگ کے سامنے بال بنانے لگا۔ From the mirror I saw my brother using his phone on the bed۔ میں کمرے سے باہر گیا تو میں نے اسی بھائی کو دیکھا جو کہ صحن والے واش روم سے نکل رہا تھا۔ میں الٹے قدم واپس بھاگا اور دیکھا تو میرے کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ I got shocked کہ ابھی تو یہ اندر لیٹا ہوا تھا تو میرے آگے آگے باہر کیسے آ گیا۔ Later he told me کہ میں تو باہر تھا اور گھر آ کے سیدھا واش روم گیا۔ تمہارے کمرے میں کبھی آیا ہی نہیں۔ اس کے بعد میری چچی نے میری امی پر اور میری بہن پر بھی جادو کر دیا، اسی لیے کہ سسٹر کا کوئی رشتہ نہ ہو، اور امی کو بیمار کر دیا۔ امی کو جو بیماری تھی میں یہاں ایکسپلین بھی نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹرز رپورٹس دیکھ کر کہتے تھے کہ کچھ بھی نہیں ہے، اور انہوں نے جواب بھی دے دیا تھا کہ ہماری سمجھ سے باہر ہے یہ سب۔ ان کی ساری زندگی ایسے ہی گزرے گی۔ مائی چچی واز ناؤ فائنینشلی اسٹرانگ، اور ان کی بڑی بیٹی کے ہسبینڈ نے ان کو نیا گھر لے دیا تھا جہاں وہ اپنی فیملی کے ساتھ شفٹ ہو گئی تھی۔ ان کے گھر سے نکلتے ہی ہمارے مسئلے بہت حد تک ٹھیک ہو گئے تھے۔ کچھ وقت ایسا گزرا کہ کچھ ہے ہی نہیں تھا ادھر۔ ان کے روم کی صفائی کرنے پر پتا چلا کہ دیوار میں کیل تھے اور ریڈ دھاگے لٹکے ہوتے تھے۔ ایک تعویذ بھی ملا تھا جس میں اس گھر کی بربادی لکھی ہوئی تھی۔ ہم نے فوراً علاج کروایا۔ میری امی بھی اچانک ٹھیک ہو گئی، ان کی انٹرنل پین ختم ہو گئی، بٹ ڈیورنگ ٹریٹمنٹ ان کے 6 آپریشنز ہوئے جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ کمزور ہو گئی تھی۔ 2 مہینے بہت سکون سے گزرے، پھر وہ اپنی بیٹی کی شادی کا کارڈ دینے آئی اور پھر سے وہی کچھ سب سٹارٹ ہو گیا۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ میری امی اب وہ بالکل ٹھیک ہو رہی ہیں تو وہ بہت زیادہ شوق ہو گئی۔ ان کے فیس سے پتا چل رہا تھا۔ پھر سے وہی سب سٹارٹ ہو گیا۔ اسٹور روم والی چھت سے کسی بھاری جانور کے بھاگنے کی آوازیں آتی تھیں۔ گھر میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ کسی سے علاج کروانا سٹارٹ کیا تو اس نے یہ چیز ہمیں کنفرم کروائی کہ یہ سب میری چچی ہی کر رہی ہیں۔ جب وہ ہمارے ساتھ اسی گھر میں رہتی تھیں، یہ سب کچھ تب سے ہو رہا ہے۔ جب وہ ہمارے ساتھ رہا کرتی تھیں تو وہ ہمارے ساتھ گھر کا کام کروا رہی تھیں، تو ان کا ریئیکشن چیک کرنے کے لیے میری بہن نے کہا کہ ہمیں
पता चल गया है कि कौन हम पर जादू करवाता है। बजाय इसके कि मेरी चची पूछती कि कौन है वो, किसने करवाया है, वो झाड़ू छोड़कर कमरे से बाहर भागी और कहने लगी कि अल्लाह पाक बर्बाद करे जादू करने वालों को। सो आई वाज देयर। मेरी बहन और मैंने दोनों ने उनका नजरें चुराकर भागना नोट किया। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, जब वो अपने न्यू घर में शिफ्ट हो चुकी थी और हमें सब कुछ पता चल चुका था, हमने उनका घर पर आना बंद कर दिया और हम उनके घर भी नहीं जाया करते थे। वी टोटली कट ऑफ विद हर। जहाँ तक मुझे याद है, व्हेन शी लिव्ड विद अस, मुझे याद है कि मेरी चची उस पुराने घर के फर्श और दीवारों में रात को 3 या 4 बजे जब सब सो जाया करते थे बिला वजह सीमेंट लगाया करती थी। मैंने उनको काफी दफा ऐसा करते देखा क्योंकि उस घर में कोई अटैच्ड वॉशरूम नहीं था, तो मैं रात में नींद में सहन वाला वॉशरूम यूज करने जाया करता था। जैसे कि एक आलिम ने हमें बताया कि घर में तावीज दफन है, तो हमारा शक मजीद चची पर चला गया। मेरे अब्बू को भी इस बारे में सब कुछ पता था, लेकिन उन्होंने फिर भी डिसाइड किया कि वो दादी वाले इस घर को खरीद लेंगे, लेकिन उसके पेपर्स गुम गए थे। मेरे अब्बू उस मास्टर बेडरूम में और हम सब लेट नाइट उसी रूम में होते थे। रात में वो टीवी पर न्यूज सुना करते थे। हमारी नींद का ख्याल करते हुए ही डिसाइडेड टू शिफ्ट इन चचीज रूम, जहाँ वो दीवारों में की लगा के गई थी। ही शिफ्टेड देयर और 15 दिन के अंदर अंदर जब वो वहाँ पे सो रहे थे, मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया और उनके इंतकाल की वजह एक सडन हार्ट अटैक था। उससे पहले उन्हें दिल की कभी भी कोई ना बीमारी थी ना तकलीफ थी। वी डिसाइडेड नॉट टू बाय दिस हाउस एनी मोर, और हमने दूसरे चच्चू को बोला कि इसको सेल करके हमें हमारा हिस्सा दे दे। जैसे कि ये बात चची के कानों तक पहुंची थी, वो बहाने से हमारे घर बिना बताए आई, बिकॉज शी न्यू कि अगर वो बता के आएंगी तो हम उनके लिए दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। वो आ गई। मेरी बहन की एक स्टूडेंट थी जिसको वो ट्यूशन पढ़ा रही थी, उसने दरवाज़ा खोल दिया और वो अंदर आ गई और 10 मिनट बैठकर चली गई ये कह के कि बाहर रिक्शे वाला खड़ा है। नॉर्मल बातें की, उसने हालचाल पूछा एंड देन शी लेफ्ट। बाद में पता चला कि वो अब खुद भी मैजिक प्रैक्टिस करती हैं एंड शी लेफ्ट जन्नत इन आवर हाउस कि ये घर सेल ही ना हो और ये इधर ही रहे, इनकी तरक्की ना हो। जैसे कि हमारी आपी की इस घर में शादी नहीं हो रही थी, सो वी हैड टू शिफ्ट। जब इस घर को सेल करने की बारी आई तो ये सेल ही नहीं हो रहा था क्योंकि यहाँ जन्नत थे और जो क्लाइंट्स घर देख के घर से बाहर निकलते थे तो वो ज़हन ही बदल देते थे। डीलर्स भी परेशान हो जाते थे कि ये कोई भी विजिट करने के बाद कॉन्टेक्ट क्यों नहीं करता। बहुत मुश्किलों से इलाज करवाया और आलिम ने बताया कि इस घर में 100 जन्नत हैं जो कि इस घर को सेल नहीं होने दे रहे। इनको पूछने पर इन्होंने बस इतना ही बताया है कि ये वहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं आए बल्कि उनको यहाँ पर भेजा गया है। पूछने पर उन्होंने नाम नहीं बताया, लेकिन बस इतना कहा कि जिन्होंने हमें यहाँ पर भेजा है वो यहाँ पहले खुद भी रहती थी। बहुत मुश्किल से इलाज करवाया और ये घर फौरन से बिक गया और हमें नया घर ले लिया। अल्हम्दुलिल्लाह सब सेट है। हमने अपनी पैटर्नल साइड को मिलना बिल्कुल छोड़ दिया है क्योंकि चची सबसे बातें जान लेती हैं हमारे घर की। अभी स्टोरी बहुत लंबी हो गई है, वरना और भी बहुत सी बातें हैं जो कि मैंने एक्सप्लेन नहीं की। और मज़े की बात यह है कि वो घर जिस फैमिली ने लिया है, आफ्टर लिविंग 5 months इन दैट हाउस, हमें पता चला है कि अब वो भी इसको सेल करके जा रहे हैं। इवन जब उन्होंने इस घर को लिया था तो वो बहुत खुश थे कि इतने कम पैसों में उनको इतना बड़ा घर मिल रहा है। हाँ, ये तो वैसे बड़ी एक शेडी सी बात है कि जो घर बहुत अच्छे और बड़े सस्ते मिल रहे होते हैं ना, उनमें कोई बात ज़रूर होती है। पर यार ये बड़ी ख़तरनाक कहानी थी। हसद जो है ना वो इंसान को कहीं का भी नहीं छोड़ता, खुद भी बंदा जलता रहता है, दूसरों को भी जलाता है। आई रियली होप कि अब सब कुछ ठीक हो जाए और आपकी चच्ची को जो है वो अकल आ जाए और वो अपने इन कामों से तौबा करना है। ये थी आज की तीसरी और आखिरी स्टोरी जो कि काफ़ी लंबी थी। अगर तुम्हारे पास कोई स्टोरी है तो मुझे उसको यहाँ पे ईमेल करो, और अगर कोई एविडेंस, कोई पिक्चर, वीडियो है तो उसको भी यहाँ पे ईमेल कर दो, और अपनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज कॉमेंट्स में भी शेयर कर सकते हो। और आज के लिए बस इतना ही था। मैं मिलती हूँ तुमसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।